السلام علیکم۔ قیامت، روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ احراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں باری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں فرماتے ہیں: اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے انہوں نے تفصیلاً اس کا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، اور جو بھول گیا بھول گیا۔ اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو علامات قیامت ارشاد فرمائی ہیں، وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت پر ظاہر ہوں گی، جبکہ حدیث میں قریب اور دور ہر دور کی مختلف علامات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی اپنی کتاب قیامت میں 3 قسم کی علامات بیان فرماتے ہیں، یعنی علامات بعیدہ، علامات متوسطہ یعنی علامات صغریٰ، علامات قریبہ یعنی علامات کبریٰ۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے سے ہو چکا ہے۔ انہیں بعیدہ یوں کہا گیا کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اور جنگیں، اور یہ تمام واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ تاتار ہے، جس کی پیش کی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں روایت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کرو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تے بتے چمڑا چڑھا دیا گیا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے ایزابیلائی بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہوئیں۔ یہ فتنہ 654 ہجری میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک سانحہ پیش آیا۔
انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زیر و زبر ہو گئے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: یہ سب پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض۔ ان کے چہرے ایسی ڈہار کی طرح ہیں جن پر تے درتے چمڑا چڑھا دیا گیا اور بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و عنایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے۔ اپنے رسول پر جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہونی ہے جو ان کے پاس بھیجی جانی ہے۔ جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر اس سیریز میں آگے چل کر ہوگا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمستان اور اس نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے یا اس سے بعد ہوگی۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت عتیبہ بن مسلم بائلی رضی اللہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار اجاز یعنی اجاز کی عظیم آگ، جس کی خبر بخاری و مسلم میں دی گئی ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی 12ویں کے بعد میلوں تک پھیلی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی، اور علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ کے مشرقی سمت کے عراق کے مقام سے ہوا، اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی۔ ابو اسامہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین التستلانی رحمہ اللہ جو عین اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں موجود تھے اپنے رسالے میں لکھتے ہیں: جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ قاضی القضاء صدر الدین بزمی ہیں۔ انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں ایک دعوت دینے والی 2 بڑی جماعتوں کے باہم جنگ کا ذکر ہوا۔ شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی رضی اللہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی، جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کوفہ سے فوج لے کر یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے۔
اور ان کی جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر موجود تھی۔ ہر چند کے حضرت علی رضی اللہ نے ان کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ کے مشیر عمر بن العاص رضی اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو تصفیہ کے مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ صفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بہت سے مشہور اشخاص و صحابہ اس جنگ میں کام آئے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگ دڑنگ، محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئیں۔ ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا ہے، یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو، جس طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے اگر آپ آج عرب ممالک پر نظر ڈالیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی نشست لے کر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔